بلکہ ایسے ظالم لوگ خود بھی اپنے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک جو لوگ ہماری ان نازل کردہ صاف صاف باتوں کو اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، یعنی اظہار کی ضرورت کے باوجود قصداً وہ حق بات کو چھپا دیتے ہیں اور حق بات کی جگہ غلط بات بیان کر دیتے ہیں۔ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے انہیں کھول کر کتاب میں بیان کر دیا ہے۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت فرماتے ہیں اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے حق بات کو چھپانے پر وعید ارشاد فرمائی، چاہے حق بات کو یہود و نصارہ چھپائیں یا اس امت کا کوئی بھی فرد جس کو حق بات معلوم ہو اور حق بات کہنے کا موقع بھی ہو اور وہ حق بات کو چھپا کر کے غلط بات کو بیان کرے، اس کے لیے سخت وعید بیان فرمائی۔ جو لوگ حق بات کو چھپا کر کے شرک اور بدعت کو کھینچ تان کر کے جائز قرار دیتے ہیں، وہ ذرا اپنا انجام سوچ لیں کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان سے یہ پوچھ لیں کہ آپ نے حق بات کو چھپا کر کے غلط بات کو کیوں بیان کیا، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا سوائے شرمندگی کے۔ تو اس لیے آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم حق بات کو حق بیان کریں اور غلط بات کو غلط بتائیں، کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، یعنی حق کو حق نہیں بتائیں گے، غلط کو غلط نہیں بتائیں گے، تو ہم بھی اس وعید کے اندر داخل ہو جائیں گے کہ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ جو لوگ حق بات کو چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اب لعنت کرنے والوں سے مراد کیا ہے؟ جن اور انس، ملائکہ اور زمین پر چلنے والی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری لعنت کرتی ہیں، بلکہ ایسے ظالم لوگ خود بھی اپنے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ جیسا کہ جب بھی وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان وہ پڑھتے ہیں کہ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، تو قرآن بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور قرآن پاک کے الفاظ میں یہ خود بھی اپنے اوپر لعنت کرتے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حق بات کو بیان کریں، حق بات کو واضح حق بتائیں اور غلط بات کو واضح غلط بتائیں۔